فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑائے تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے زمین پر اتارتا ہے۔ ان کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جمعرات کی عصر سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک زمین پر رہتے ہیں اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ کچھ اوصاف، کچھ عادات، کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان رویوں کو اپنا لیا جائے تو وہ انسان کی اقدار، اس کے اخلاق اور اس کے معاشی سٹیٹس کا بالکل حال بحال کر دیتے ہیں، اور انسان جو ہے یہ ذلت، انحطاط اور پستی کے گہرے گڑھے کے اندر گرتا چلا جاتا ہے۔ اور کچھ عادات اور کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو انسان اخلاق و اقدار کی اعلیٰ منزلوں کو طے کرتا چلا جاتا ہے۔ سلسلہ مثالی معاشرہ ہے، نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران الطاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج جو ہم نے موضوع رکھا ہے وہ یہ ہے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ہمارے آج کے موضوع کی ایک لائن ہے، اپنے آپ کو بچائیں۔ کس سے بچائیں، کن کاموں سے بچائیں، اس پر انشاءاللہ نگران شورا سے مدنی پھول لیں گے، اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ ایسا اپنے آپ کو بچائیں، یہ ہمارا آج کا ایک موضوع ہے، اور یہ بڑا ورسٹائل موضوع ہے۔ اس کو جی کیا ہے، بڑا کثیر الجہات موضوع ہے، یعنی اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں اس موضوع کی۔ خود کو بچائیں، جی خود کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں، خود کو بچائیں۔ تو یہ مطلب آپ اس پہ ابتدا کہاں سے لیں گے کہ آپ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آپ کے پاس ایک منصب بھی ہے، ایک مقام و مرتبہ ہے، دعوت اسلامی کی مرکزی اور مجلس شورا کے نگران ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر لوگ جو ہے وہ عزت کے طالب ہوتے ہیں، ہماری عزت ہونی چاہیے، ہماری شہرت ہونی چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کون سی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے کہ اس کا ظاہر و باطن یہ جو ہے وہ ترقی کرتا چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی محبوب بنتا جائے، اور لوگوں کی نظر میں بھی اس کا کوئی مقام اور مرتبہ بن جائے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ چند چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے خود کو بری لالچ سے بچائے، کیونکہ عموماً لالچ جو ہے نا، یہ بری لالچ، یہ بہت زیادہ ہمیں نقصانات کی طرف لے کر چل رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات لالچ یعنی ہرس، اس کو میں نے بری کے ساتھ وابستہ کیا ہے، کیونکہ ہرس اچھی بھی ہوتی ہے، نیکیوں کی ہرس، اچھائی کی ہرس۔ تو جو بری لالچ ہوتی ہے نا، یہ بسا اوقات ہماری عقلوں پر غالب آ جاتی ہے، اور ہمارے درست فیصلوں پر بھی غالب آ جاتی ہے، اور ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو اس میں اگر خود کو بچانے کی بات ہے کہ ہم کن کن چیزوں خود کو بچائیں، تو سب سے پہلے تو میرے ذہن میں یہی آئی کہ دنیاوی جو بری لالچیں ہیں، ہرس ہیں، ان سے خود کو بچائیں، تاکہ بہت سارے دھوکے بازوں سے اور فراڈ کھانے سے ہم بچ سکیں گے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو ماننے کے لیے یہ تیار ہی نہیں ہوگا کہ میرے اندر لالچ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں اپنی بات کرتا ہوں،
میں تو یہ بات نہیں مانوں گا کہ جی میرے اندر لالچ نہیں پایا ہوتا جا ہے۔ رہا ہے، آپ تو کسی اور بندے کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی اگر سننے والا ہمیں جو بھی سن رہا ہے، اگر وہ ہر سننے والا اگر یہی سوچ رہا ہو یہ میری نہیں، یہ تو کسی اور کی بات ہو رہی ہے، میرے اندر تو لالچ یا میرے اندر تو یہ بری عادت ہے ہی دنیا کا لالچ، ہم تو لالچ کرتے ہیں۔ پرابلم یہ کہ یہ انسان اس وقت ریئلائز کرتا ہے جب واقعی اس کو چوٹ لگ جاتی ہے یا وہ چیز نکل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے، اب نارملی اسے ایک صحیح آفر لگ گئی، اس کو یار اتنی آفر لگی ہے نا، اب لگتا ہے اوپر آئے گی، وہ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں یار اتنے میں نہیں بیچنا، اور اس کو بھی تھوڑا دباتے ہیں۔ اس نے بہت اچھی ہینڈسم قسم کی ایک نارمل سی مارکیٹ آفر دے دی تھی، تو نہیں یار اتنی دیے تو 10-20 لاکھ اوپر مل جائیں گے، یہ کہہ کر یہ اس کو تو بھیج دیتے ہیں۔ بعد میں پھر وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اچھی آفر لگے گی، اچھی آفر لگے گی، اچھی آفر لگے گی۔ اب جو بھی آفر آ رہی ہے اسے 5 لاکھ نیچے ہے، 10 لاکھ نیچے ہے، 15 لاکھ نیچے آ رہی ہے۔ اس ٹائم پہ وہ آپس میں بیٹھ کر اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ یار ہم لالچ کر گئے، یار بیچ دیتے تو اچھا تھا نا۔ تو اس سے بعض اوقات لوگوں کو نفع مل رہے ہوتے ہیں، مگر زیادہ کی لالچ اور ان کی سوچ ہوتی ہے کہ بھائی بڑھ جائے گی۔ اور اگر میں کہوں کہ اس گمان میں جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، ہمارے لوگوں میں ایک تعداد نے اربوں نہیں کھربوں روپے ڈبوئے ہیں اپنے، اللہ اکبر، کھربوں روپے، تو شاید غلط نہیں ہے، کھربوں روپے مجھے پتہ ہے، اور میرے سننے اور دیکھنے والوں میں سے ایک تعداد ہوگی جو شاید میری اس بات کو پہچان گئی ہوگی، سمجھ گئی ہوگی کہ کس طرح اس طرح کے اربوں کھربوں روپے بندوں کے ڈوبتے ہیں اور وہ زیادہ لالچ میں آ جاتے ہیں۔ لالچ میں آ کے تو حضور یہاں تک بھی دیکھا ہے، مجھے وہ بات یاد آ گئی بالکل، کہ لوگوں نے اپنے گھر بیچ دیے، اپنی بھینسیں بیچ دیں، اپنی زمین بیچ دی، اور پیسہ جو ہے وہ کہیں جمع کروا دیا۔ بعد میں کیا ہوا، اب وہ بیچارے زمین پر آگے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے بعضوں کا، تو یوں خود کو ایک تو لالچ سے بچانا ہے، جی، اس سے ممکن ہے کہ ہم کئی جگہوں پر خود کو کئی نقصانات سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا خود کو بچانے کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، تو اگر آپ خود کو تحفظ دینا چاہتے ہیں تو جو لوگوں کے پاس ہے نا، جی، اس سے بے نیازی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ہم اپنے آپ کو غم میں ہلکان کر دیتے ہیں، جی، دکھوں میں مار دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی چیزوں کو دے کر اپنی چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں، یعنی دوسروں کا محل دے کر اپنا جھونپڑا جلانے والا ہے نا، یہ چھت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم جو ایک شریعت مطہرہ کی خوبصورت تعلیم ہے، دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دینی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، جی، یہ وہ خوبصورت تعلیم ہے ہمیں کہ اگر یہ مزاج، کہنے کو تو میں بھی کہہ رہا ہوں، سننے کو آپ سن رہے ہیں، مگر اس مزاج کا اختیار کرنا جو ہے نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور جس سے یہ نصیب ہو گیا نا، اس وقت سے اس کی خوشحالی کے اور راحتوں کے دن شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہ خود کو اتنی جگہوں پر بچا لے گا، اتنی دھوکوں سے بچا لے گا، اور اتنی خود کو ذلت سے بچا لے گا۔ ورنہ بعض اوقات اس طرح کی چیزیں انسان کو ذلت کا منہ دکھاتی ہیں اور رسوائی کا منہ دکھاتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو لوگ انلیگلی جو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ لالچ میں آ جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں، ان کی جھوٹی باتوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اچھا ان میں سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ان کو تجربات بھی ہو گئے ہوتے ہیں۔ کوئی سمجھدار آدمی اگر کہتا بھی ہے کہ بھائی پہلے والوں کا کیا حال کیا ہے، یہ تیرا حل کرے گا، تو وہ کہتا ہے نہیں یار میرے ساتھ کیوں کرے گا، یہ میں تو یوں، میں تو یوں، میں تو یوں۔ تو بعض اوقات اپنی ذات میں پائی جانے والی خوش فہمی بھی ہمیں دوسروں کے اس میں دام تصویر میں پھنسا دیتی ہے اور ہمیں دوسروں کے دھوکے میں لے آتی ہے۔ تو یہاں پر چند چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، اس پر غور کریں، اور شاید دیکھنے سننے والوں میں ایک تعداد ہوگی جو یہ شاید ریئلائز کر رہی ہوگی کہ یار یہ بالکل وہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا نا، اور ایسا ہو جاتا ہے اور انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنا گھر بار سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور اپنی عزت سے بھی بعض اوقات ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور اسی طرح کی چیزوں پر جاتا ہے کہ وہی نہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر،
مدینہ مدینہ بڑے پیارے مدنی پھول جو ہے وہ آپ نے عطا فرمائے ہیں۔ میں ایک اور بات دیکھ رہا تھا، آج کل کچھ ظاہر سی بات ہے معاشرے کے اندر جو ایک بعض گشت ہو رہی ہوتی ہے وہ سنائی انسان کو دے ہی دیتی ہے۔ لوگوں کا ایک ٹرینڈ بن نکلا ہے پیسے کمانے کا، اور پیسے اس طریقے سے کمانے کا کہ ایک دم سے چٹکی بجے اور معاملہ جو ہے وہ کچھ آ جائے اور کوئی بڑی مد میں آ جائے۔ جیسے بیٹ یہ شرطیں وغیرہ جو ہے وہ لگاتے ہیں، ادھر شرطیں لگا رہے ہیں، اس بات پہ شرط لگا رہے ہیں، اس پہ شرط لگا رہے ہیں، اس پر شرط لگا رہے ہیں، میرے اتنے آ جائیں گے، کوئی 100 والا 100 کی شرط لگا رہا ہے، 1000 والا 1000 کی شرط لگا رہا ہے، لاکھوں والے لاکھوں کی شرطیں لگا رہے ہیں، شرطیں لگا رہے ہیں۔ تو کیا فرمائیں گے اس موضوع پر کہ جو شرط لوگ لگاتے ہیں اور اس طرح جو ناجائز شرط ہوتی ہے، اس پر کیا فرمائیں گے؟ جوا جو کھیلتے ہیں نا جی، کہ وہ ٹیم جیتی تو یہ بول پر یہ، تو یہ بیٹ پر یہ، تو یہ رن پر یہ، اور اس طرح کی بٹس لگتی ہیں، اور اب تو اس کا پورا سمجھے کہ ایک ناجائز اور حرام قسم کا کاروبار ہو چکا ہے۔ بکیز ہوتے ہیں اور وہ پورا ایک مافیا ہے جو کھیل تماشوں کو میں اپنے جوئے کا پورا ایک نظام لے کر چل رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور جوئے میں تو ویسے ہی جوئے میں بھی اگر آپ جائیں گے نا تو ایک تو وہی وہ حرام، مگر وہاں بھی لالچ ہے جو انسان کو ڈبو دیتی ہے۔ تو جو شاید میں نے جو بنیادی بات آپ کو بتائی ہے نا، جی، اگر آپ لے کے جائیں گے نا لالچ۔ دوسرا علم کی کمی ہے، میرے سے جی چرانا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، علم کی کمی کی وجہ سے بھی انسان دھوکا کھاتا۔ اب تو باقاعدہ بابوں کے پاس جاتے ہیں نمبر لینے کے لیے، اس طرح لوٹری کے نمبر ہوتے ہیں، اس طرح اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں پھر الٹے سیدھے باباؤں کے ہاتھوں میں پڑ جاتے ہیں، وہ بھی حقو ٹھاٹھو کر کے وہ ان کو نمبر دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو جوئے کی طرف اور حرام کام کی طرف چلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو حیران کن بات بتاؤں، بتا دیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو لوگ جاتے ہیں تنگ کرتے ہیں، پھر وہ آگے سے گالیاں دیتے ہیں، تو اس پر وہ کہتے ہیں لے بھائی 7 گالیاں کٹیاں نے، لے بھائی نمبر 7 ہونا ہے، ایت کی 7 مطلب 7 جی لو جی، اب وہ 7 کی کہانی جو چلی 7 گالیاں دیں گے تو مطلب یہ ہے کہ 7 نمبر آئے گا۔ یہ بھی ایک ماحول چل نکلا ہے۔ مطلب یہ سب جہالت ہے نا، توبہ، جہالت ہے۔ پھر ان لوگوں کے چکروں میں پھنستے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب کہ ہمیں یہ عاملوں نے ایسا کر دیا۔ عامل تو ایک عملیات والا ہوتا ہے، یہ ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، اور جعلی عامل پھر پھنس جاتے ہیں آپ لوگ جعلی عاملوں میں۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو محفوظ فرمائے، ان کی الٹی سیدھی باتوں میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات یہ جعلی ٹائپ کے وہ بابے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کچھ شعبتیں دکھا دیتے ہیں آپ کو، اور آپ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ تو وہی میں کہوں گا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ تو اس طرح کے لوگوں سے بچیے۔ اللہ کے نیک بندوں کی پھر بھی اتنی کمی نہیں ہے، مل جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے، تو ان کے قرب میں جائیے، ان کے پاس بیٹھیے، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ گھر نکال دے گا تو یہ نوکری دلوا دے گا، تو یہ بچہ بیمار ہے تو صحیح ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، لیکن یہ 2 نمبر کے باباؤں سے بچائیے خود کو، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ کا گھر تو دلا دیتے ہیں، پھر یہ آپ کے گھر میں بھی گھس جاتے ہیں، پھر آپ کی بچیوں کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہیں، پھر آپ سے پیسے بٹورتے ہیں، نماز وہ ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے، داڑھی منڈے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ میں 2 4 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، گلے میں مالیں لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ناتا یہ ہے ہی نہیں کہ ہمارا بھی مزاج بن گیا کہ جتنا کم نہ آئے گا اتنا پہنچا ہوا ہوگا، جتنا میلا کچیلا ہوگا اتنا پہنچا ہوا ہوگا، جتنی مطلب کہ وہ جتنے رنگوں کی ٹوپی پہنے گا، جتنے رنگوں کا لباس پہنے گا، جتنے رنگوں کی موتی پہنے گا، اور جتنے رنگوں کی انگوٹھیاں پہنے گا، اتنا ہی یہ مطلب کہ پہنچا ہوا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام کا انداز مختلف ہوتا ہے، وہ شریعت و سنت کے پابند ہوتے ہیں، اسلام و دین کے پابند ہوتے ہیں۔ ویسے بھی جس کے بال شانوں سے نیچے ہوں، کندھوں سے نیچے ہوں، تو عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ اب جو حرام کاموں میں پڑا ہوا ہوگا، نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے؟ آپ کیوں اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں؟ اور یہ بدقسمتی کے ساتھ یہ عورتوں میں اس میں بھی ایک مصیبت آ جاتی ہے کہ گھر کے حالات صحیح نہیں ہے تو یہ باباؤں کے پاس چلی جاتی ہیں، اور وہ بابے ان کو بے پردہ لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک بابا ہوتا ہے کہ وہ میں جعلی باباؤں کا کہہ رہا ہوں،
پھر ایک بابا ہوتا ہے کہ ہاں او تو صبر کر، او تو چپ ہو جا، اور سوچنے دے، اور سوچنے دے، پھر وہ آنکھیں بند کرے گا، پھر آنکھیں کھولے گا، پھر اوپر دیکھے گا، تو آپ سمجھو گے کہ بابا کا اینٹینا آپ جڑ رہا ہے نا، اور بابا کے سگنل آنے شروع ہو گئے. ہاں بابا شیطان سے سگنل لے رہا ہوتا ہے یہ جعلی بابا. جوتے کان پہ لگا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے بھی نظام دیکھیں. اس کو بھی کبھی تو پھر یہ بولے گی کہ جیم، بابا بولے گا جیم سے ہے، جیم سے جمشید نام ہو تو شوہر کا نام ہی جیم تو سے ہو آتا گیا ہے. اچھا اس نے کیا ہے جیم سے. یہ جتنے بھی جیم والے خاندان میں ہوئے نا سارے گئے. شوہر کا نام جیم سے ہو جیسے تو جاوید. بس وہ بھی بیچارہ لپٹے میں. بابا نے کہا ہے نا تو ایسا اللہ نہ محفوظ کریں. فرمائے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ تو پہچان پیدا پیدا کریں. مدینہ. ہمارے پاس ایک میسج ہے، کالز بھی ہیں، ان کو شامل کرنے پہلے میسج لیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص غلط کاموں میں ملوث تھا اور اب وہ شرمندہ ہے، کیا کرے؟ توبہ کرے. اور اگر جوئے جیسے گناہ میں مبتلا رہا ہے تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ تو کرے اپنے رب کے حضور، جی سچی توبہ کرے کہ آئندہ جوا نہیں کھیلوں گا، گناہ سے بچوں گا. جی لیکن جن سے جوئے کا پیسہ جیتا ہے جی ان سب کو واپس کرنا پڑے گا، یہ لازمی ہے. ٹھیک ہے. اس کی مزید شرعی رہنمائی لے لیں، کیا اس کے تقاضے اور ہیں؟ نہیں تقاضا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر جس سے اس نے جوئے کا پیسہ جیتا ہے، جی اور جوئے چونکہ بہت عام ہے، اور جب یہ کھیل تماشے بڑھ جاتے ہیں وہ تو جوئے کا رجحان بھی بڑھ جاتا ہے. جی تو اور یہ بات پر ٹی وی پہ بیٹھے بیٹھے بھی جوا کھیل رہے ہوتے ہیں. تو پھر جتنوں سے یہ جوا انہوں نے کھیلا ہے اور جتنا مال جیتا ہے، جن سے جیتا ہے ان کو یہ سارا مال ان کا واپس کریں. اور اگر وہ مل جائیں تو ان سے معاف کروا لیں اگر معاف کرتے ہوں، یا پھر ان کو واپس کریں. اور اگر وہ مر گئے ہیں تو ان کے وارثوں کو ڈھونڈیں، ان کے وارثوں کو مال پہنچائیں، اور ان کے وارثوں میں جو بالغ ہیں، عاقل و بالغ ہیں، ان سے معاف کروائیں. اور نہ وہ ملے نہ ان کا وارث ملے، کچھ بھی نہیں ملتا تو اس حساب سے اتنا مال ان کی نیت سے خیرات کر دے، یعنی خود اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کال شامل کرتے ہیں. جی عابد حسین چشتی اطاری، ڈیرہ غازی خان، پنجاب سے میں عرض کر رہا ہوں. جناب نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، ہمارے جو بھی چیز آتی ہے مدرسۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ، مدینہ کا نام ہوتا ہے. اب جو سلسلہ چل رہا ہے یہ ہے مثالی معاشرہ. تو میری ناقص رائے یہ ہے اس میں بھی مدینہ ہونا چاہیے شامل، مثالی مدنی معاشرہ. تو یہی میری نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، اور میرے لیے دعا خاتمہ بالخیر، مدنی ماحول میں استقامت کی دعا کی عرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اصل میں مثالی مدنی تو ہم نہیں کہہ سکیں گے، مدنی معاشرہ ہوتا ہی وہی ہے جو مثالی معاشرہ ہے. سبحان اللہ. تو مثالی معاشرہ بنا رہے ہیں تاکہ یہ مدنی معاشرہ بن جائے. مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ٹاپک کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ لالچ سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے، کیونکہ پہلے تو بے روزگاری اتنی زیادہ ہے، روزگار ملتا نہیں ہے، پھر ملے تو پھر لالچ سے بھی اپنے آپ کو پھر بچائیں. تو اس کے متعلق مدنی پھول ہوتا. لیکن لالچ اپنے اندر تو آدمی رکھتا ہی ہے، حرص سے کلیتاً خلاصی نہیں ہو سکتی، مکمل طور پر اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی. لالچ کا رخ بدلا جاتا ہے. ایک لالچ ہوتی ہے جو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے، حرام کی طرف لے کے جاتی ہے. ایک لالچ ہوتی ہے جو آدمی کو اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف اس کو لے کر جا رہی ہوتی ہے. اب جو معتکف ہو رہے ہیں ان کو نیکیوں کی لالچ ہے، وہ معتکف ہو رہے ہیں، اور جو کچھ اور کام میں لگے ان کو اس کام کی لالچ ہوتی ہے. تو یہ کلیتاً لالچ سے تو گلو خلاصی نہیں ہو سکتی. اس کا رخ بدلا جا سکتا ہے، اور رخ بدلنے کے لیے جیسا ماحول ہوگا ویسا آپ کا انداز بدلے گا. تو اچھا ماحول رکھیں گے تو اچھے کاموں کی حرص اور اچھے کاموں کی لالچ پیدا ہوگی. رہی بات بے روزگاری کی، دیکھیں روزگار لگتا ہے تو انسان اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، وہاں اتنا لالچ کا عمل دخل نہیں ہوتا. مگر ہوتا یہ کہ پہلے ضرورت پوری کرنے کے لیے کماتا ہے، پھر سہولتوں کے لیے کماتا ہے، پھر آسائشوں کے لیے کماتا ہے، پھر اپنی ہوس اور اپنی خواہشات کی زیادہ تکمیل کے لیے بھی بندہ کماتا ہے. تو حرص کو سمجھنے کے لیے میری مدنی التجا ہے، مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، حرص نام ہی اس کا حرص ہے، وہ لے لیں، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ لالچ اور لالچ کی اقسام اور ان سے
اپنے اندر کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، انشاءاللہ اس کا علم اس کتاب کے ذریعے مل جائے گا۔ ہمارے پاس ایک میسیج ہے، میسیج یہ ہے کہ جی جو لوگ ہاتھ دکھا کر قسمت پوچھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے، یہ پامسٹ ٹائپ کے جو لوگوں کے پاس جا کر اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھاتے ہیں، اور وہ کیا دکھاتے ہیں، وہ ایک طوطا بتاتا ہے کہ تو تیرا کیا بنے گا، اس نے ایک طوطا رکھا ہوتا ہے اپنے پاس، وہ طوطا نکالتا ہے، طوطا کارڈ نکال کر دے دیتا ہے، یا وہ ہاتھ کی لکیریں دے کر بتا رہا ہے۔ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، ہمیں اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دعا مانگتے رہیں کہ دعا یہ بلاؤں کو ٹالتی ہے، دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ تو یہ بابے جن کے پاس آپ جاتے ہیں یہ اپنا حال درست نہیں کر سکتے، اس کو خود کچھ پتہ نہیں، اس کا طوطا اس کو چلا رہا ہوتا ہے، تو جو خود ایک مطلب کہ دو روپے کے طوطے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے اور خود زندگی اسے فٹ پاتھ پہ گزار دی، اور وہ مطلب کہ ایک لیپ ٹاپ لے کر، آج کل ماڈرن ہو گیا ہے، لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنا اس کی زندگی کا حال بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، ایسا نہ کریں۔ وہ اپنا ہی نہیں کچھ صحیح کر سکے، آپ کا کیا صحیح کریں گے؟ وہ اپنے آپ کو نہیں بدل سکے، وہ آپ کا کیا بدلیں گے؟ وہ اپنے بارے میں نہیں جانتا، وہ آپ کے بارے میں کیا آپ کو بتا دے گا؟ یہ کمزور ایمان کی کمزوری، ہمارے ایمان کو ضعف لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس طرح کے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالتواب اتاری دہلی ہند سے بول رہا ہوں۔ نگران سورہ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ فیکٹری کے اندر لوگ گانے واجے بجاتے ہیں، سمجھانے سے بھی نہیں مانتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ اولاً کوشش کی جائے کہ اگر ایسی جگہ روزگار مل جائے جہاں پر گناہ نہ ہوتا ہو، اس طرح کی صورتیں نہ ہوتی ہے، تو مدینہ اور نیکی کی دعوت بنا جاری رکھیں اور دل میں برا جانیں، یہی میں آپ کو عرض کروں گا۔ اور پھر ایک حل یہ ہوتا ہے کہ اپنے کان میں ہیڈ فون لگا لیں اور موبائل فون میں نعتیں و بیان رکھ لیں اور تلاوت رکھ لیں، وہ سنتے رہیں تاکہ گانوں کی آواز آپ کے کانوں میں نہ جائے۔ البتہ جہاں موسیقی اور گانے بج رہے ہوں ان سے بچنے کی کوشش کرنا یہ بھی واجب ہے۔ جی۔ محمد صدام اداری، جامعۃ المدینہ فضائے مدینہ۔ ماشاء اللہ عز و جل، آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور آج کا موضوع بھی بہت اچھا ہے، تو اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں کہ اپنے آپ کو ہم گناہوں سے کیسے بچائیں اور نیکیوں کی طرف کیسے لگائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں اولاً تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور دوسرا فارمولہ بڑا سیدھا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اچھا اور نیک بنانا چاہتے ہیں تو اچھے اور نیکوں کی صحبت میں رہیے، اور اگر آپ اپنے آپ کو بری صحبت میں رکھتے ہیں تو پھر اچھے اور نیک بننے کی تمنا صرف تمنا ہی ہے، کیونکہ وہ ماحول آپ کو شاید نیکی کی طرف آنے نہیں دے گا۔ تو اپنے آپ کو نیکی کی طرف لانے کے لیے، اچھائی کی طرف لانے کے لیے نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت اور ان سے دوستی اور ان کا قرب ہونا، یہ بے حد اور بے حد اور بے حد ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے۔ دعوت اسلامی کا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں اور پورے آ جائیں، انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا اور کوشش اور ایفرٹ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی۔ میں گجرانوالہ سے شہباز احمد بات کر رہا ہوں پنجاب سے۔ جی میرا ایک سوال ہے، آپ پلیز مہربانی کر کے تھوڑی رہنمائی کیجیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس ڈر سے روزے نہیں رکھتا کہ میں اس کا ادب و احترام نہ کر سکوں گا، یا وہ اس خوف سے نماز چھوڑ دیتا ہے کہ میں صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کر سکتا، تو اس سے کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے؟ پلیز مہربانی کر دیجیے۔ یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہے۔ فرض روزے ہیں اور اس کو رکھنے ہیں، یہ کہہ کر کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، یہ کہنا اس پر فرض ساقط نہیں کرے گا۔ اس کو فرض روزے رکھنے ہیں، یہ روزے رکھے، اللہ کریم اس کو اس کے روزوں کی حفاظت کا جذبہ بھی عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اور جو اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے نمازیں نہیں پڑھتے، ان پر نمازیں معاف نہیں ہو جائیں گی۔ ان کو نمازیں پانچوں وقت کی
اپنے وقت میں ادا کرنی ہے، فرض ادا کرنا ہے۔ یہ نماز کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، اپنے فرض و واجب اور دیگر جو اس کی ضروری مسائل ہیں اس کے مطابق نماز پوری کریں، اور دل لگانا قبول کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم و کرم پر ہے۔ اللہ کریم اس کے لیے اسباب پیدا کر دے گا، آسانیاں کر دے گا، مگر یہ باتیں اسے ان چیزوں سے خلاصی نہیں دلا سکتی، بلکہ اگر بلا اجازت شرعی رمضان کے روزے قضا کرے گا، حرام کرے گا، اور نماز اس طرح قضا کرے گا تب بھی حرام کرے گا اور گناہ گار ہوگا اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ہے حضور کہ اگر کسی نے سیکھا نہیں ہے اور وہ بے عمل بھی ہے تو اس کو دگنا جو ہے وہ اس کا عذاب ملے گا، کہ ایک تو اس نے سیکھا نہیں ہے، دوسرے اس نے عمل بھی نہیں کیا۔ علم نہ سیکھنے کا بھی جو فرض علم تھا، جی، علم نہ سیکھنے کا بھی اس کو گناہ ملے گا۔ گناہ ملے گا، صحیح۔ یہاں حضور ہمارے پاس ایک سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دن میں کئی بار بلا وجہ غصہ کرتا ہے اور اسے احساس بھی اس بات کا نہیں ہوتا کہ میں بلا وجہ غصہ کر رہا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو غصے سے کیسے بچائے؟ تو غصے سے بچانے کے لیے تو بہت سارے راستے، طریقہ کار کتابوں میں بھی لکھے ہیں۔ اول تو یہ کہ غصے کے بارے میں یہ پڑھے کہ غصہ کس قدر یہ تباہ کن ہے اور کس قدر یہ حماقت کی طرف بندے کو لے کے جاتا ہے اور عقل پر غالب آ جاتا ہے، اور غصے میں بندہ کیسی کیسی غلطیاں کرتا ہے۔ جب غصے میں آتا ہے تو اس کا منہ ایسا بن جاتا ہے کہ اگر وہ غصے کی حالت میں اگر اس کی مووی بنا کر اس کو دکھا دی جائے تو شاید یہ تھوڑی دیر کے بعد جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو کہے گا نہیں یہ میں نہیں ہوں، میں ایسا بدصورت ہوں ہی نہیں۔ غصہ انسان کو، اس کے کردار کو بھی بدصورت بناتا ہے، اس کے ظاہر کو اور اس کے باطن کو بھی بدصورت بناتا ہے۔ تو یوں مطلب کہ بلا اجازت شرعی غصے میں آنا اور اس پر پھر زیادتی کرنا، اس پر پھر پر ظلم کرنا، غصے میں آ کر بندہ رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو ان تمام تر نحوستوں کو، ان کی ہلاکتوں کو دیکھے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ زیادہ غصہ نہ کر، کہ ایسا نہ ہو کہ غصے کا اس بار کا اچھال تجھے جہنم میں گرا دے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو اپنے اندر نرمی اور وہ ایک وقار پیدا کریں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں نافرمانی کرتا ہوں، میرا رب مجھ پر غضب نہیں فرماتا بلکہ مجھے معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی میرے سامنے میری نافرمانی کرتا ہے تو میں بھی اس کو معاف کر دوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کی ہر بات پہ میں پکڑ کرتا رہوں۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ اچھی سوچ رکھیں گے، اور غصے کا جو گھونٹ بندہ پیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ گھونٹ پینا بے حد پسند ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح اچھی اچھی چیزیں دیکھیں گے۔ پھر غصہ آ جائے تو وضو کر لیں، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا جہاں پر بیٹھے ہیں غصہ آ رہا ہے اور وہاں پر حالات بہت خراب ہو رہے ہیں تو آدمی پھر تھوڑی جگہ بدل دے، وہاں سے چلا جائے، تھوڑی دیر میں بندے کا مزاج نارمل ہو جاتا ہے، کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک، مدینہ جی کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگے اتار ثاقب اتاری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں، مرحبا، بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے نگرانی شورا کو سلامت رکھے اور آپ کو نظر بد سے بچائے۔ آپ کے پیارے پیارے ملفوظات شریف سننے کو ملتے ہیں، اور یہ بھی عرض ہے کہ اگر سبھی اسلامی بھائی مدنی مذاکرہ استقامت کے ساتھ دیکھے تو ہمارے جو باطنی مرض ہے، لالچ، بغض، کینہ، حسد، تکبر وغیرہ، تو باطنی امراض سے بھی ہمیں شفا ملے گا۔ اور 26ویں کی آمد بھی ہے، نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض بھی ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا فرمائے کہ ہمیں بھی 26ویں شریف منانے کی خوب سعادت حاصل کرے۔ آمد ہے میرے پیر کی، آمد ہے میرے پیر کی، جشن ولادت ہے میرے باپا کی، جشن ولادت ہے میرے دلبر کی، جشن ولادت ہے میرے پیر کی، جشن ولادت ہے۔ میرے پیارے پیارے نگرانی شورا جو کہ مرید کامل ہے، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے دعا فرمائے کہ امیر اہل سنت کی غلامی مجھے نصیب ہو جائے، دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ
بڑے ذوق اور بڑے جذبے میں لگ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. وہاں جیسے جیسے یہ 26ویں قریب آتی ہے ماشاءاللہ دنیا بھر میں امیر سنت سے محبت کرنے والوں کو 26 رمضان مبارک کا بڑا انتظار رہتا ہے کہ یہ امیر سنت کی جو ولادت ہے، آپ کی برتھ ڈیٹ جو ہے وہ 26 رمضان ہے. آپ تیاری رکھیں انشاءاللہ تعالی. 26 رمضان مبارک کو ہم مدنی مذاکرے کے بعد سنت و برا بیان بھی ہوگا انشاءاللہ. ہمارے پاس مدنی گلدستہ ہے ایک، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پیر اپنے مریدوں کو نور ایمانی سے نوازتا ہے. کامل مرید کسی بھی درجے پر چلا جائے مرید ہی رہتا ہے. قرآن پڑھنے آتا نہیں تھا، پیر صاحب نے سکھا دیا. نماز کے لیے مسجد میں آتے نہیں تھے، پیر صاحب نے لے آئے. ماں باپ کو ستاتے تھے، پیر صاحب نے ماں باپ کا ادب بھی سکھا دیا. دنیا گالیاں دیتی تھی، پیر صاحب نے عزت کا تاج سر پر سجوا دیا. اتنا سب کچھ کر دیا، اب چلا پیر کو تولنے کے لیے. یہ سوچتا نہیں ہے کہ میں اتنا اونچا چلا گیا، مجھے اس اونچائی پہ لانے والا کتنا اونچا بیٹا ہوگا. پیر کی عقیدت و محبت کے ساتھ ایسے چپکو، کوئی ادھیڑے تو چیچڑے نکل جائیں لیکن عقیدت ہمارے دل سے نہ نکلے. بیٹھا رہے اس دعوت اسلامی کی کشتی کے اندر. اگر تجھے کہیں ہچکولے کھاتی نظر بھی آئے نا، کوئی نہیں، سمندر میں چلنے والی کشتیاں تو ہلتی رہتی ہیں. جسے اپنے کپتان پر اعتماد ہونا، وہ کود کر کہیں ڈوبا نہیں کرتے. اگر دیکھ ہی رہا ہے تو اس کے چہرے میں گم ہو جا، دیکھ ہی رہا ہے تو اس کے نورانی امامے میں گم ہو جا، دیکھ ہی رہا ہے تو اس کی خوبصورت داڑھی میں گم ہو جا، دیکھ ہی رہا ہے تو اس کے سینے میں جو دل ہے، اس دل پر جو مدینے کی تجلیات بڑھ رہی ہے، اس تجلیات میں گم ہو جا. بیٹھ جا ان کے قدموں کے نیچے، اپنے دل کا خالی پیالہ لے کر اور نظر جھکا کر تصور بان کہ جو تجلیات پیر کے قلب مقدس پر آ رہی ہیں، ان تجلیات سے نکل کر وہ تجلیات میرے بھی سینے پر آ رہی ہیں. ہمیں محبت اپنے پیر سے کرنی ہے. انشاءاللہ قیامت کے روز بھی تمہارا جامع شرائط پیر تمہارے شفاعت کی بھیک مانگے گا. یا رسول اللہ، یہ میرے غلام تھے، یہ میرے مرید تھے، آقا ان پر بھی کرم فرما دیجئے. پیر تو با وفا ہے، اللہ ہمیں با وفا بنا. سنت و برا بیان براہ راست 26 رمضان المبارک 21 جون بروز بدھ مدنی مذاکرے کے بعد. اللہ اکبر، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ایک محسوسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، کیا ان کو بیان کریں. ابھی اس وقت کی ایک الگ بات ہوتی ہے. جی ابھی بھی ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ نے ایک بات اس میں کہی کہ پیر کو تولنے چلا ہے، تو یہ تولنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے پیر جو ہے نا وہ جامع شرائط ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے موضوع بھی رکھا تھا خود کو بچائیے. جی. تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچائیے جو پیر نہیں ہوتے، جعلی پیر ہوتے ہیں. پیر ہوتا ہے نا، پیر جامع شرائط ہوتا ہے. اور جامع شرائط پیر سے کیا مراد ہے یہ میں عرض کرتا ہوں. یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور کریں. دیکھیں پیر تو بنانا چاہیے، بے پیرا نہیں ہونا چاہیے. پیر جس کی پیروی کی جاتی ہے، مرشد جو ہمیں رشد و ہدایت کا درس دیتا ہے، اس کی 4 شرطیں ہیں کہ اگر اس میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں تو اس سے بیعت کی جاتی ہے، اس کو پیر بنایا جاتا ہے. نمبر 1، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوگا، یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط، فاسق کے معلن نہیں ہوگا، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہیں ہوگا. بالکل آپ کے سامنے نماز قضا کر رہا ہے اور داڑھی منڈا رہا ہے، ایک مٹھی سے گھٹا رہا ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی فسق ہے، فاسق کے معلن ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ مرد کے لیے 1 انگوٹھی کی اجازت ہے، چاندی کی، 4.5 ماشے سے کم، اور اس میں 1 پتھر لگا ہوا ہو.
یہ اجازت ہے. اس کے علاوہ اگر اس کے علاوہ کی وہ کوئی انگوٹھی پہنتا ہے تو یہ ناجائز ہے. ایک سے زیادہ پہنتا ہے تو بھی ناجائز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے چند ایک چیزیں دی. فاسق کے معلن نہ ہو، بے پردہ عورتوں کے ساتھ بے پردگی کر رہا ہے اور اس طرح کے وہ جن چیزوں کو شریعت منع کیا وہ سارے کام وہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ فاسق کا معلن نہیں ہونا چاہیے. پہلی شرط کیا تھی؟ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو. اور دوسری شرط فاسق کے معلن نہ ہو. تیسری شرط عالم ہو، اپنی ضرورت کے مسائل کو کتب سے نکالنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو. نمبر 4، اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغیر کہیں منقطع ہوئے مل جاتا ہو. تو ایسا جب آپ کو کوئی شخص ملتا ہے تو وہ جامع شرائط پیر کہلاتا ہے. 4 شرائط اس میں پائی جاتی ہیں، یہ دیکھنی پڑتی ہیں. دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اور اس پرفتن دور میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فاسق کے معلن کے اس میں لے کر چلی جاتی ہے. جو خود ہی بھٹکا ہوا ہوگا وہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو کیا راستہ دکھائے گا؟ جس کے اپنے عقائد و نظریات اور اعمال خراب ہوں گے وہ کسی اور کو کیا راستہ دکھائے گا؟ جو خود اندھیرے میں ہے وہ کسی اور کو کیا اجالے میں لائے گا؟ تو یوں جامع شرائط پیر پر جب آپ نے مل گیا، اب آپ اسے بیعت کرتے ہیں، یعنی اس کو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کا مرید بنتا ہوں، میں آپ کو پیر بناتا ہوں کہ میں آپ کی پیروی کروں گا، کیونکہ وہ شخص ہے جو اسے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے مطابق چلائے گا. وہ اس کی رہنمائی کرے گا، وہ اس کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھائے گا. بغیر استاد کے ہم ایک دنیا کی منزلیں نہیں چل سکتے. تو یہ دین اور آخرت کی منزلیں ہوتی ہیں اور راہ خدا پر چلنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک رہنما چاہیے ہوتا ہے. کہیں گے آپ کا رہنما قرآن ہے، رہنما حدیث ہے. بالکل رہنما قرآن ہے، ہمارا رہنما حدیث ہے، مگر قرآن حدیث اور فقہ کی طرف لے کر چلنے والا اور اس کے مطابق رہنمائی کرنے والا یہ پیر ہوتا ہے جو کہ عالم ہوتا ہے، ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، ہمارے ظاہر و باطن کو صاف کر رہا ہوتا ہے، تزکیہ نفس کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی برکتیں، یعنی کہ آپ کوئی ایسا ولی نہیں پائیں گے کہ جو کسی کا مرید نہ ہو. نارملی طور پر جنرلی بات کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا مرید بنا ہے، اور وہ خود بھی پیر ہوتے تھے، کامل ہوتے تھے، پھر بھی کاملوں کے پاس جاتے تھے. خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود کامل تھے، مگر داتا گنج علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں 40 روز گزارے اور وہاں سے انہوں نے اکتساب فیض کیا. تو یہ بزرگوں کی پوری ہسٹری جنہوں نے نہیں پڑھی ان کے لیے ہوتا ہے کہ یار یہ کون سی نئی باتیں لے کر آئے. پرابلم یہ کہ وہ بات جو آپ کو پتہ نہیں تھی آپ کے لیے نہیں ہو گئی. آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کو پولیس والے نے پکڑا اور آپ کو کہا کہ جناب تمہاری یہ نہیں ہے، تو آپ بولے گا تم کون سا نیا قانون لے کر؟ وہ کتاب کھول کے بتایا قانون تو لکھا ہوتا، آپ کو نہیں پتا تھا نا. ہمیں پتہ نہ ہونا کسی چیز کے نہیں ہونے کی ضرورت دلیل نہیں ہے کہ یہ بات نہیں آ گئی. آپ کو نہیں پتا اور آپ کو اور ہم کو نہیں پتا ہوتا. آپ اور ہم کتنی دفعہ اس لائن میں گئے بھائی، ہم نے کتنا معلومات حاصل کی ہے، تو نہیں عموماً ہمیں معلومات ہوتی ہے. تو بیعت ہو جائیں، پیر بنا لیں، اور پیر بنانے کے بعد اس کے پیچھے چلیں. اب جب آپ نے پیر بنا لیا ہے نا، اب اس کو دیکھیں، اس کے عمل کو دیکھنا ہے عمل کرنے کے لیے، نہ کہ تفتیش کرنے کے لیے. پیر کے عمل کی تقلید کی جاتی ہے، پیر کے عمل کی تفتیش نہیں کی جاتی. پیر کے عمل کو تولا نہیں جاتا کہ یہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے. جب آپ نے رہنما بنا لیا، آپ نے اس کو اپنا مطلب کہ آئیڈیل بنا لیا اور آپ نے کہا کہ میں اس کے پیچھے چلوں گا، تو اب آپ چل پڑیں. اب آپ اپنی اس پر بار بار سوچتے رہیں گے نا، کیونکہ پیر پر دل میں بھی اعتراض کرنے والا یہ فلاح نہیں پاتا، بھلائی نہیں پاتا. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بڑی سرات کے ساتھ لکھا ہے. ہو سکتا ہے شاید ہماری یہ باتیں کئیوں کی سمجھ میں نہ آئیں، نہیں آتی سمجھ میں. جس سے پی نہیں اس کو کیا پتا کہ یہ عشق کا اور محبت کا نشہ کیا ہوتا ہے. اور اولیاء کرام و بزرگان دین کی سیرتیں اس نظریے پر اور اس طریقے کے اوپر چلی ہیں. یہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو آج بیان کیا جا رہا ہے. اب میڈیا کا دور ہے، جو پہلے میڈیا کے دور نہیں تھا تو لوگ اندر آتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے اقتصاد فیس کرتے تھے. آج میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا اور اس کے لیے نئی بات ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے ایک جھٹکا تیار، یہ کیا بات لے کر آ گئے. آپ آئیں، ہم وہ کتابیں کھول کر بتائیں گے. اور یہ جو بیعت ہوتی ہے نا، یہ بیعت جو ہے سورہ فتح میں بیعت رضوان کا بیان ہے.
سورہ فتح قرآن پاک میں بیعت رضوان کا بیان ہے، اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے بیعت کی تھی، اور صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کرنے پر بیعت کی تھی۔ مفسرین قرآن کریم کی تفسیر لکھنے میں لکھتے ہیں کہ آج کی بیعت اس بیعت کو زندہ کرنا اور سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو بیعت یہ نئی چیز نہیں ہے، بہت پرانا۔ بیعت کا مطلب بک جانا ہے، جس پر ہم بیعت کرتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادے اور اپنی خواہشات آپ کے ہاتھوں بیچ دی ہیں، اب آپ ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلائیں۔ یہ بہت سمپل سی بات ہے۔ اب اس میں کیا نقصان ہے؟ اب بول دو کہ میں فلاں بزرگ سے میں نے بیعت کی، میں نے امیر سنت سے، الحمدللہ روزانہ بیعت ہوتی ہے، امیر سنت براہ راست سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں، تو میں نے ان سے بیعت کی ہے، آپ نے بیعت کر لی، آپ کا کیا گیا؟ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا کیا گیا؟ آپ کو اس بیعت ہو جانے کے بعد آپ کو فرق نہ محسوس ہو تو مجھے کہیے گا۔ خود بھی بیعت کریں اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ترغیب دیں کہ چلو بیٹا جو یہ کہہ رہے ہیں چلو آپ بھی آ جائیں، جو یہ کہہ رہے ہیں آپ دہرا دو، ہم بھی ان کے بیعت مرید بن جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ پورا سلسلہ ہے کامل سے کامل، کامل سے کامل۔ دنیا میں بھی انسان تعلقات بناتا ہے بڑے بڑے لوگوں سے، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان سے بندہ تعلق قائم کر لے، تعلق جوڑ لے، یہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں، یہ قیامت میں بھی کام آتے ہیں، قبر میں بھی کام آتے ہیں۔ اور یہ کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ باتیں عین اسلام دین اور شریعت کے مطابق اور مطلوب شرع ہیں، تو اس پر خالی اعتراض نہ کریں اور عقل کے گھوڑے نہ دورائیں۔ میں نے کہا نا کہ سوچنا تو وہاں ہوتا ہے جہاں نفع نقصان دونوں ہو، جہاں نفع ہی نفع ہے وہاں سوچنا کیسا؟ صحیح۔ یہ سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ امیر سنت کے ساتھ جو مدنی منا ہے یہ کون ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ اکثر لوگ نیک بن کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ان سے کیسے بچا جائے؟ وہی میں نے عرض کی نا کہ اس طرح کی پہچان ہوتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی کی پیشانی پہ لگے نماز کے نشان سے دھوکہ مت کھانا، یہ دیکھو وہ بازار میں کیسا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے معاملے میں گواہی لینے کہ اس کو اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی صفائی پیش کرنا چاہے، تو ایک آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں گواہی دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ یہ کیا، تم نے اس کے ساتھ یہ کیا، تم نے اس کے ساتھ یہ کیا، ان سے 4-5 سوال کیے۔ کہا نہیں۔ کیا وہ تمہارا پڑوسی ہے؟ کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے تو نے اسے اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہوگا۔ بولا ہاں۔ آپ نے فرمایا جا تو اس کو نہیں پہچانتا۔ صحیح۔ تو پہچاننے کے لیے صرف یہ نہیں ہوتا کہ نمازی ہے اور سنتوں پر عمل کرتا ہے، اس کا معاشرتی رویہ، معاشرتی انداز کیا ہے، بازار میں کیا ہے، اس کی دیانت، اس کی سچائی، اس کی ایمانداری، یہ سب بھی بہت میٹر کرتی ہے کسی انسان کی شخصیت کو پرکھنے میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا ایک سوال یہ بھی ہوا تھا کہ امیر سنت کے پاس یہ مدنی منا ہے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو یہ مدنی منا یہ امیر سنت کا کے رضائی پوتے بھی ہیں، دودھ پوتے، دودھ کے رشتے پر، اور ہمارے اسلامی بھائی ہیں علی رضا، یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام حسن رضا عطاری ہے۔ ماشاءاللہ یہ کہہ سکتے پابندی کے ساتھ امیر سنت کے پاس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچا، آپ دعا کریں، کہہ دیجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ ایک سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ عمران عطاری صاحب آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، ایک مرتبہ مسکرا تو دیں ذرا۔ ابھی پیر کا تذکرہ کر رہا تھا تو مسکرا ہی تو رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ لاہور سے میسیج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کی بدسلوکی سے شوہر کس طرح اپنے آپ کو بچائے؟ دعا کرے، صبر کرے، اور ایک حکیمانہ انداز میں اس کی تربیت کرے، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ اس کے دل میں رحم پیدا ہو ہی جائے گا۔ صحیح۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، یہ کہہ رہے ہیں کہ ذہن میں اگر ہر وقت طرح طرح کے وساوس آتے رہیں تو اپنے آپ کو اس سے کیسے بچائیں؟ وسوسوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ وسوسوں پر دھیان ہی نہ دے، اور لا حول شریف پڑھتا رہے، سورہ ناس کی تلاوت کرتا رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، خود کو باوضو رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ وسوسوں سے بچتا رہے گا۔ اور اگر باتھ روم میں زیادہ وقت گزارتا ہے تو باتھ روم میں ضرورت کے لیے بس جتنی ضرورت ہے اتنا وقت گزار کے باہر آ جائے۔ باتھ روم میں بھی زیادہ وقت گزارنے سے وسوسوں کا شکار بن جاتا ہے بندہ۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیعت کرنے کے بعد اگر پیر صاحب کی پیروی نہ کی جائے تو بیعت ٹوٹ جاتی ہے؟ بیعت ٹوٹتی ہے پیر سے اعتقاد کے فسخ ہونے سے، اس طرح بیعت نہیں ٹوٹتی۔
ٹھیک ہے، پیر صاحب سے اس نے ارادہ کیا، وعدہ کیا، اور اس ٹائم پر وہ سچی کہہ رہا ہے، اس کی نیت ہے، ورنہ تو وہ خود ہی جھوٹا ہو جائے گا. تو اب نہیں ہوا عمل تو ٹھیک ہے، وہ پیر بنایا ہے کہ وہ تو صحیح ہونے کے لیے تو پیر بنایا ہے کہ انشاءاللہ ان کے دامن سے لگے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن صحیح ہو جائیں گے، ہم بھی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی پیر بنا لیا ہو اور اسے یہ شرائط وغیرہ معلوم نہ ہو، بعد میں پتہ چلے کہ یہ پیر تو مطلب ان شرائط پہ پورا نہیں اترتا، تو اب کیا کریں؟ اس کی بیعت ہی نہیں ہوئی نا. ٹھیک ہے، اس کی بیعت ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ مرید ہے ہی نہیں کسی کا، جامع شرائط پیر سے بیعت کر لے. ٹھیک ہے جی، کال ایک شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد عمران علی ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، پنجاب سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں ابھی تک جو ہے نا، میری عمر 27 سال ہے، میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، کر کے مسئلے مسائل کی وجہ سے. تو میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، گزارش ہے کہ مجھے راہ بتایا جائے کہ میں کیا کروں، مجھے کوئی سمجھ نہیں لگ رہی. اللہ کریم آپ کی مشکلات میں آپ پر رحمت کی نظر فرمائے. میری مدنی التجا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے آخری عشرے کا اعتکاف کر لیں. انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ جو تمنا ہے کہ میں کچھ علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے رب نے چاہا تو آپ کو اس میں صحیح راستہ بھی نظر آ جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کا یہ ذہن مطلب اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کہیں کہ میرے حالات ایسے نہیں ہے کہ میں گھر بار چھوڑ کر جاؤں، تو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان معتکفین اسلامی بھائیوں کے ساتھ گزاریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر کوئی خاص ایسا کرم ہو جائے اور علم دین کی خاص نعمت نصیب ہو جائے. اور ہو سکے تو چاند رات مدنی قافلے میں سفر بھی کر لیں، عید کے دنوں میں مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ تعالی ایک اچھا خاصا سفیشینٹ آپ کو دینی نالج حاصل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، مزید کال شامل کرتے ہیں. جی، میرا نگران شورا سے سوال ہے کہ اگر کوئی اپنے سسر پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو بدلے میں کی بیوی اس پر ہاتھ اٹھا دیتی ہے تو کیسا؟ دونوں نے غلط کیا. سسر کو ہاتھ اٹھانے کے لیے تھوڑی ہے، سسر کی تو بڑی عزت ہے، سسر تو ایک شخصیت ہے، اپنے اس کی مطلب بیوی کا والد ہے. آپ اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اور ایسا تو نہیں کر سکتے، اس کی تو بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آدمی کو داماد کو سسر پر ہاتھ اٹھائے. یہ واقعات عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتے نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ اگر اس نے بھی غلط کیا، لیکن اگر اس نے یہ غلط کیا، اب بیوی اگر شوہر پر ہاتھ اٹھائے گا تو اس نے بھی غلط کیا، اس کو بھی یہاں اس کو مارنے کی اجازت، بیوی کو تو مارنے کی اجازت ہے ہی نہیں شوہر کو، وہ کیسے ہاتھ اٹھا سکتی ہے؟ تو اس کو بھی اس سسر سے بھی تو معافی مانگنی پڑے گی، اور اس کو جو اذیت ہوئی ہے، اس کو جو تکلیف دی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے بھی آپ معافی مانگیں، اور جو بیوی نے شوہر پر ہاتھ اٹھایا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگے اور شوہر سے بھی معافی مانگے. فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے.